الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، وہ دائمی ابدی زندگی کا مالک ہے، سارے جہان کو اس نے تھام رکھا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہی اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا علی شان اور عظیم الشان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی۔ اسی کے حکم سے فصل بہار آتی ہے گلشن میں، دکھا سکتا نہیں اس کے سوا عہد خزاں کوئی۔ مشیت اس کی جب تک راہبر بن کر نہ آ جائے، نشاں منزل کا پا سکتا نہیں ہے کارواں کوئی۔ وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، کرے کیوں آستانے غیر پر آہو فغاں کوئی۔ دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی۔ وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی۔ وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی۔ زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، نہیں اس کے سوا ارض و سما کا حکمراں کوئی۔ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، سوا اس کے نہیں ہے مالک سود ضیاع کوئی۔ خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بنائے تو خدا کے نام کو ورد زباں کوئی۔ یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، نہیں معبود برحق جز خدا بندے جہاں کوئی۔ اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، نہیں ہرگز کہیں اس کے سوا دار الامان کوئی۔ ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، نہ اس کو مال کی پرواہ نہ اس کو خوف جاں کوئی۔
خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی ایک اہم آیت جس سے آپ اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں، اور یہ بھی جان چکے ہیں کہ قرآن کریم کی ساری آیات میں سب سے اونچی شان والی آیت یہی ہے، بلکہ قرآن کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، کسی کتاب میں اس شان کی، اس رتبے کی آیت اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ میں نے اس سے پہلے بھی توجہ مبذول کرائی تھی کہ اس کا ایک دعویٰ ہے، اور وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے 10 دلائل اسی آیت کے اندر۔ الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ آپ نے شمار کر لیے ہوں گے، میں یہ جملے پڑھ رہا تھا، یہ 10 جملے ہیں جو اس دعوے کے دلائل کے لیے خالق کائنات نے ذکر فرمائے ہیں۔ اس سے پہلے ان دلائل یا جملے ہیں، ان میں سے بعض میں گفتگو ہو گئی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کا معنی ہے اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی شانیں ہیں، جتنی صفات ہیں، کوئی مخلوق اس میں حصہ دار شریک نہیں، اور جو مخلوق کی صفات ہیں یا مخلوق کی شانیں ہیں، اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے۔ اس مقصد، اس ثبوت کے لیے جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں پھر قرآن اور احادیث مبارکہ سے کوئی مضبوط دلیل پیش کرنی پڑتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ساری مخلوق میں سب سے بڑی شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہونے کے حوالے سے بہت ساری صفات ان کی ذات میں موجود تھی، لیکن وہ جو انسانوں کے اندر کچھ نقائص ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو منزہ اور پاک رکھا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو نیند آتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنام و عینایا، میری آنکھیں سوتی ہیں
ولا ینام قلبی، میرا دل نہیں سوتا، یعنی میرا دل اللہ کی ذات کے ساتھ متعلق رہتا ہے، اس کی یاد میں، اس کی ذات کا دھیان میں مصروف رہتا ہے۔ ایک موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسا بھی آیا ہے، اور وہ کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ بہت سارے صحابہ کرام تھے، آپ جانتے ہیں کہ گاڑیاں تو تھی نہیں، آج کے زمانے کے جو فوج کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں بھی منتقل ہوتے ہیں تو ٹرانسپورٹ پر آنے جانے کے لیے سہولیات ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پیدل چلتے تھے، دور دور پیدل، اور تھوڑا سا چشم تصور سے دیکھیے کہ عرب دنیا کی گرمی، دشوار گزار راستے، اور ظاہر بات ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے جب انسان کہیں جاتے تھے بھوک بھی لگتی ہوگی اور پیاس بھی، سخت گرمی کے اندر پیاس بہت زیادہ ستاتی ہے، اور آج بھی 1500 سال کے بعد آپ حجاز مقدس میں، مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، اس کے ماحول کے اندر گھوم پھر کر دیکھ لیں، دور دور تک پانی کا نشان نہیں۔ میں بہت ساری جگہوں میں گھوما ہوں، سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ طائف کا ہے، لیکن وہاں بھی نزدیک نزدیک پانی نہیں ملتا۔ حکومتی سطح پر جو انتظامات کیے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن اس زمانے میں کون سی حکومت تھی، کون سے انتظامات کر سکتے تھے؟ طائف کو آج بھی اگر جائیں تو جو سڑک بنائی ہے بڑی خوبصورت سڑک ہے، اس طرح خصوصاً رات کے وقت اس کا بڑا ایک خوبصورت منظر ہوتا ہے کیونکہ بلندی پر ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے، کس طرح گئے تھے، کون سا راستہ تھا؟ پھر آپ یہ بھی سوچئے کہ طائف کے اندر مشرک ہی رہتے تھے، موحد نہیں تھے، اور اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور پھر طائف کے اندر مشرکین نے آوارہ اور اوباش قسم کے لونڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کرنے کے لیے، پتھر پھینکنے کے لیے لگا دیے۔ آگے آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، زیادہ پیچھے سے پتھر پڑتے تھے، اتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زخمی ہوا کہ جسم سے خون نکل نکل کر پاؤں کے اندر جو بھی جوتا پہنے ہوئے تھے ان کے اندر جمع ہو گیا، کہ رسول اللہ جب تھک ہار کر کہیں بیٹھے تو پاؤں سے جوتے نہیں نکل سکتے۔ یہ ایک ضمنی سی بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے، کسی غزوے پر صحابہ اکرام بھی ساتھ ہوتے، کئی کئی گھنٹوں کا سفر ہوتا ہے، کئی کئی دنوں کا سفر ہوتا تھا۔ ایک سفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، رات ہو گئی، رات کو چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، اللہ اکبر، تھک گئے۔ میرا جملہ سمجھے، تھک گئے۔ ہر انسان تھکتا ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھک گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک جگہ میں رات کے نصف رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ حضور کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حکم دیا کہ تم نے سونا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
جو ہی صبح صادق ہو تم نے اذان دینی ہے تاکہ سب مسلمان جاگ جائیں اور نماز پڑھیں۔ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ کے حکموں کی کس قدر پابندی کرتے تھے۔ کیا ہم لوگ بھی ایسا ہی ہیں؟ جب کہیں چلتے ہیں راتوں کو ہمیں اہتمام ہوتا ہے کہ ہماری نماز قضا نہ ہو جائے۔ یہ تو ہم اپنے تصور کی آنکھ سے دیکھیں، خیالات کو دوڑائیں تو بہت کچھ ہمیں اپنے آپ کی پہچان ہو جاتی ہے ہم کیا ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کرام کو تھوڑا سا آپ آنکھ لگا لیں، حضرت بلال کو ڈیوٹی لگا دی اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور سب صحابہ کو نیند آ گئی اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیند آ گئی۔ بلال کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی لیکن تھکے ہوئے تو وہ بھی تھے، وہ اپنے سامان کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، قضاء و قدر کے فیصلے کی ان کو بھی آنکھ لگ گئی۔ سب سے پہلے جو آنکھ کھلی ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب سورج آ گیا آپ کے چہرے ان پر سورج پڑا تو پھر آنکھ پڑ گئی۔ پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے قضا نماز پڑھی۔ یہ قصہ سنانا مقصود نہیں تھا، بس صرف ایک بات اس میں سے تھی کہ اللہ وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جس کو نیند نہ آتی ہو۔ اگر اس سے کوئی مستثنا ہوتا تو امام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ حضور نے حضرت بلال سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کو ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم نے اٹھانا ہے سب کو؟ حضرت بلال نے جواب دیا، یا رسول اللہ جس ذات نے، جس رب نے آپ کی آنکھ لگا دی اس نے میری بھی آنکھ لگا دی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے واقعات غزوات کے اندر آنے اور جانے کے اتنے زیادہ ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ میں نے صرف قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے بات کی کہ اللہ وہ ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ وہ ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی، باقی کوئی بھی ایسا نہیں جو اونگ اور نیند سے مستثنا ہو، چاہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیوں نہ ہو۔ پچھلے جمعے یاد ہوگا کہ میں نے اللہ کے ایک پیغمبر جو عظیم الشان بادشاہ بھی تھے، ایسے بادشاہ کے اس سے پہلے بھی اور آج تک اور قیامت تک ایسی سلطنت اور بادشاہ کسی کو نصیب نہیں ہوگی، صاحب کرامت اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ صاحب معجزات جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کی فرمایا کہ ہوائیں بھی ان کے تابع تھیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ہوائیں بھی ان کے لیے مسخر کر دی تھی، صبح کے وقت بھی ہوا ان کے تخت کو لے جاتی تھی 1 مہینے کی مسافت پر، اور شام کے وقت بھی 1 مہینے کی مسافت پر۔ اندازہ کریں آج کی دنیا میں سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، کوئی جہاز ایسا ہے جو 1 مہینے کی مسافت پر سفر کرتا ہو شام کو بھی، اور 1 مہینے کی مسافت پر صبح کے وقت کرتا ہو۔ لیکن اس سب کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے کام لینے کے لیے لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں ان کو کہ گڑبڑ نہ کریں، اور آپ جانتے ہیں کہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے، یہ گڑبڑ بہت کرتے ہیں۔ ہم نے جب پڑھ رہے تھے تو کتابوں کے اندر یہ پڑھایا گیا تھا کہ جن کیا ہوتے ہیں،
انسان کیا ہوتے ہیں اور فرشتے کیا ہوتے ہیں. کہتے ہیں جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ. آگ سے بنا ایک جسم ہے اور مختلف شکلیں اختیار کر لیتا ہے. خیر بھی ہوتی ہے اس میں، شر بھی ہوتی ہے، لیکن شر غالب ہے. اور ملائکہ کرام کے بارے میں جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ ہے. نورانی جسم ہوتا ہے اور مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں، ہم میں خیر ہی خیر ہے. اور انسان جو مٹی سے بنایا گیا ہے اس کے اندر خیر اور شر دونوں ہوتی ہے. خیر غالب ہے، شر کم ہے. جنات میں خیر کم ہے، شر زیادہ ہے. یہ ایک صرف کتابی بات نہیں کہ میں ایک تھوڑی سی آپ کو وضاحت کروں. غالباً 1980 یہیں تھا میں، تو اطلاع ملی، پتہ چلا کہ میں دارالعلوم دیوبند، جس کو 150 سال سے اوپر عرصہ گزر چکا ہے، اس کا 100 سالہ پروگرام، 100 سال میں جو دینی خدمات دنیا بھر کے اندر جو اس کے پڑے ہوئے پھیلے ہیں، تو پاکستان سے بھی پروگرام بنایا گیا. تو ہماری بھی چھوٹے سے لوگ ہیں، معمولی سی. میں نے بھی خواہش ظاہر کی، بل جن اداروں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، جن کے ذریعے سے کچھ 3-3.5 ہزار آدمی یہاں پاکستان سے گئے تھے. جامعہ اشرفیہ مرکز تھا، اپنے پاسپورٹ وغیرہ وہاں جمع کرائے. تو لمبی بات نہیں سنانا چاہتا. دارالعلوم دیوبند کے اندر آپ نے تصویر دیکھی ہوگی، ایک نیچے عمارت ہے، بہت بڑی عمارت ہے. اس وقت میں نے دیکھا یہاں سے چیرنگ کراس تک لمبا چوڑا ایک علاقہ، کئی ہزار طالب علم وہاں پڑھتے تھے اس زمانے میں. اب تو خیر وسائل بہت ہو چکے ہیں. اس کے اوپر سینٹر کے اندر ایک عمارت ہے، سفید عمارت، آپ نے دیکھی ہوگی تصویر. اور نیچے سے سیڑھیاں چڑھتی ہیں سائڈ پر. تو ہم پاکستانی لوگ تھے، کوشش کر رہے تھے کہ ایک دفعہ اللہ نے موقع دیا ہے، دیکھ لیں جو کچھ دیکھنا ہے. میں نیچے سے اوپر چڑھنے لگا، آدھی سیڑھیاں گیا تھا، تو نیچے سے مجھے کسی نے آواز دی، اوپر نہیں جانا. اب میں ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بس سے کتنی گنجائش نہیں تھی. تو مقامی آدمی ہے، منتظمین میں سے کوئی ہے، اس نے مجھے منع کہ اوپر نہیں جانا. تو بات ہوگی. بعد میں نے معلوم کیا کیوں نہیں جانا. یعنی اوپر جنات رہتے ہیں. یہ صرف تدریس کے وقت کھلتا ہے، کیونکہ جنات انسانوں کی شکل میں ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں. لیکن کسی وقت وہ اپنی اصل حالت میں آ جاتے ہیں، تو کوئی انسان ان کو دیکھے تو گھبرا جاتا ہے. میری ہمدردی کی خاطر کہ آپ دیکھیں گے کوئی دوسری شکل میں کوئی مخلوق بیٹھی ہو تو آپ گھبرا جائیں. مفتی عزیز الرحمان دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے. پرانی بات ہے، ہماری پیدائش میں سے پہلی بات. ایک دفعہ ان کا طریقہ کار مبارک تھا، ساری رات وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر تمام کمروں کے اندر گشت کرتے تھے کہ طالب علم پڑھتے ہیں یا گپے مارتے ہیں. ہمارے اساتذہ سب کا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ وہ گھوم پھر کر دیکھتے ہیں کہ طالب علم رات کو مطالعہ کرتا ہے، سبق یاد کرتا ہے، یا گپوں میں لگے ہیں. اور الحمدللہ علماء آج تک اگر استحضار تام ہے، ان کے اندر خوبی ہے، تو اس کی وجہ سے بہت محنت کی ہے. ان علماء کی جوتیوں کے نیچے جو لگی ہوئی مٹی ہے اس سے بھی میں کم ہوں. لیکن اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم نے جو وقت گزارا ہے بہت اچھا گزارا ہے. کھانے پینے کی طرف توجہ نہیں تھی، کسی بھی دنیا کی سہولت طرف توجہ نہیں تھی، بس اپنی کتاب کی طرف تعلق تھا. آج اگر آپ کے سامنے میں ناکارہ آدمی بیٹھا ہوں تو یہ اس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ان کتابوں کے ساتھ گہرا تعلق. تو بتایا گیا کہ وہ طالب علم پڑھتے تھے، جب درسگاہ میں آتے تھے سب کے سب انسانوں کی شکل میں آتے تھے، کتابیں ہاتھ پکڑی ہوتی، لیکن جن ہونے کے لحاظ سے ان کے اوپر وہ اللہ کے نیک بندے تھے، مفتی عزیز الرحمان اور ایسے لوگ، وہ ان کے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہوں گے. ان کے لیے اوپر جگہ بنائی تھی، طالب علم نہیں جایا کرتے تھے عام. ایک دفعہ مفتی صاحب غیر رات کے وقت دیکھا 2 سانپ آپس میں لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا ہوئے. اس صاحب کو پتا تھا کہ جن ہے، جن ہر شکل اختیار کر لیتا ہے.
سام بن جائے کچھ بن جائے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ لڑنے کا کشتیاں کرنے کا ٹائم ہے کہ مطالعے کا ٹائم ہے؟ ایک دم غائب ہو گئے۔ جن کی یہ خاصیت ہے یتشکل و اشکال مختلف ہے، یہ ہر شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن اس میں خیر کم ہوتا ہے، شر زیادہ ہوتا ہے۔ ملائکہ کرام میں خیر ہی خیر ہے اور انسان میں شر بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ پاک نے ان کو جو مقام عطا کیا تھا، ان ساری چیزوں پر حکمران تھے، صرف انسانوں پر نہیں، صرف انسانوں کے حکمران نہیں تھے۔ اللہ پاک نے ان کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ خود قرآن کریم میں اللہ ینبغی لأحد من بعدی، اللہ میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو، نصیب نہیں ہوئی۔ وہ کھڑے ہو گئے، جنات ان کو دیکھ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، حضرت سلیمان ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر ہم نے ذرا سرکشی سرتابی کی تو پھر ہم کو مواخذہ ہوگا، اور وہ مواخذہ کرنا جانتے بھی تھے۔ اللہ کی شان کے سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی، کھڑے کھڑے اور اپنے لاٹھی کے سہارے کھڑے۔ جنات مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ان کی روح قبض ہو گئی، وفات پا گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی جو لاٹھی تھی اس کو ایک کنارے سے دیمک لگ گئی، اور دیمک آہستہ 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 اس لاٹھی کھاتا، تاکہ پوری لاٹھی کھوکھلی ہو گئی، ٹوٹ کے گری تو سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ سورہ سبا میں موجود ہے قرآن میں، فلما خر، جو سلیمان علیہ السلام گر پڑے، تبینت الجن، دست حسرت مرے جنات نے، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کاش کاش ہم غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، اس مصیبت میں گرفتار نہ رہتے۔ یہ تو کب کے فوت ہوئے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ تو سدا زندگی کس کی؟ الحی، وہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ اگر سدا زندگی کسی اور کی ہوتی تو آج انبیاء کرام کی زیارت ہم بھی کرتے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہم کرتے۔ نہیں رہے تو کسی نے رہنا نہیں، وہ صرف اللہ ہی کی ذات تھی اور ہے اور رہے گی۔ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تھے، سب کچھ اس نے موجود کر دیا، پھر ہوئے ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ کچھ بھی نہیں رہے گا، اللہ ہی باقی رہے گا۔ تو نیند سے مستثنا بھی کوئی انسان نہیں، چاہے وہ پیغمبر کیوں نہ ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھا جملہ ہے لہو ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، یعنی اللہ ہی نے بنایا ہے، اور جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ انسان نے کیا بنایا؟ کچھ بھی نہیں بنایا، کچھ بھی نہیں بنایا۔ آسمان بھی اللہ نے بنائے ہیں، اسی نے پھیلایا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 7 آسمان۔ اللہ اکبر، کبھی میں سوچتا ہوں تو میری عقل گم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس چیز سے بنائے ہیں یہ آسمان؟ کس چیز سے بنائے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ اکبر، کس فیکٹری کے اندر ان کا مٹیریل تھا اور اس کو بنایا گیا اور پھیلایا گیا؟ صرف اللہ کی قدرت تھی بس۔ پھر ایک نہیں، دو نہیں، زمین سے لے کر پہلا آسمان جو اس میں کتنی مسافت ہے، کسی نے آج تک نہیں بتایا، نہ کوئی بتا سکتا ہے۔ پھر دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں آسمان۔ اللہ، اس میں اندر مخلوق رہتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ جس طرح اس آسمان کے نیچے، اس زمین کی سطح پر ہم یا ہماری طرح اور بے شمار مخلوق رہتی ہے، دوسرے آسمان، آپ اوپر والے آسمانوں کے اندر بھی اللہ کی مخلوق رہتی ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا نہیں، وہ بتاتے تو ہمیں پتہ چلتا۔ وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ سب کچھ جاننے والا میں ہوں، بنانے والا بھی میں ہوں، اور چلانے والا بھی میں ہوں، اور جاننے والا بھی میں ہوں۔ تمہیں جتنا بتایا گیا اس کے مطابق کام کرو بس۔
اللہ اکبر۔ معراج کی رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا میں تشریف لے گئے تو مختلف آسمانوں پر انبیاء سے کہ ان کے روحوں سے ملاقات ہوئی۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ساتویں آسمان سے اوپر بھی گئے تاکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انوارات دکھائے۔ یہ نہیں کہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی، دیدار کی، ایسا نہیں۔ وہ صرف اس دنیا سے جانے کے بعد ہی ممکن ہے۔ اس دنیا کی زندگی لکھنے والا کوئی انسان خواہ پیغمبر بھی ہو اللہ تعالیٰ کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا۔ قرآن کریم میں موجود لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتے، وہ سب کو دیکھتا ہے۔ البتہ موت کے بعد یا محشر کے میدان میں وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کتنے ہی چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی انہی میں شامل فرمائے۔ میرے دوستو، یہ گزارش ہے میری، جو سچ سننے کا اللہ نے آپ کو سعادت نصیب فرمائی نے، اس پر خدا کا شکر بھی ادا کریں اور میرے لیے دعا بھی کیا کریں۔ یہ جتنی باتیں بھی آپ سنتے ہیں، یقیناً آپ زندگی کے مختلف ادوار کے اندر، مختلف جگہوں کے اندر جمعے میں پڑے ہوں گے، بیانات بھی سنے ہوں گے، لیکن مجھے پتا ہے کہ سچ نہیں، سچ معلوم بھی نہیں، اور معلوم اگر ہے بھی تو سچ کہا نہیں جاتا۔ پھر قرآن کریم اور احادیث طیبہ کے حوالے سے اس کی روشنی کے اندر گفتگو کی جائے، یہ بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمانوں میں سورج ہے، کس نے بنایا ہے؟ کوئی حد و حساب ہے اس کی روشنی کا؟ کسی دائرے میں آ سکتی ہے اس کی روشنی؟ 7 فٹ کیا ہوا ہے یا ویسے درمیان میں معلق کیا ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ اور پھر اس کی تپش، اس کی گرمی، ہم ان زمین پر رہتے ہوئے بعض اوقات چند منٹ بھی سورج کے اندر بیٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے۔ اور چاند، اس کی روشنی وہ کہاں ہے؟ نہیں بتایا، نہ کوئی بتا سکتا ہے۔ ستارے، ان کی جگمگاہٹ، وہ کہاں ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اہل علم نے بتایا ہے کہ سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، روشنی تو خیر مخلوق کو دیتا ہی ہے، لیکن اس کے اندر خدا نے یہ خاصیت رکھتی ہے کہ زمین میں بسنے والے انسان، حیوانات، ان کی غذائیں پکاتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی غلے اور غذائی اجناس ہیں، ان کو کون پکاتا ہے؟ سورج اللہ نے اس ڈیوٹی پر لگائی۔ چاند اور ستارے، ان کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ روشنی کے ساتھ ساتھ ان غذائی اجناس میں رس بھرتے ہیں، لذتیں بھرتے ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھا یا ہماری کسی سائنسدان نے بتایا کہ رس کہاں سے آتی ہے اور پکاتا کون؟ دعوے تو بڑے بڑے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ جس نے بنایا ہے وہی چلا بھی رہا ہے، وہ یہ سب کچھ بتا رہا ہے۔ جتنی باتیں بھی ہیں ہمیں معلوم ہوئی، ان میں سچ وہی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ وہی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، بس۔ اور آسمان و زمین میں اختیار بھی کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ زندگی کس نے دی ہے اور موت کا مالک کون ہے؟
قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی ایک آیت میں ہے، آیت نمبر 17 میں، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، پکے کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مسیح ابن مریم خدا ہے۔ قل فمن يملك من الله شيئا، میرے لاڈلے پیغمبر سے پوچھئے، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، اگر مسیح ابن مریم کو وہ موت دے دے، ہلاک کر دے، تو پھر کون بچا سکتا ہے؟ وَأُمَّهُ، اور کی ماں کو موت دے دے تو کون بچا سکتا ہے؟ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ساری زمین میں بسنے والی مخلوق کو موت سے ہمکنار کر دے کون بچا سکتا ہے؟ یہ سارے اختیارات کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں، اس لیے لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت آسمانوں میں بھی اللہ ہی کی ہے، زمین میں بھی اللہ ہی کی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے بناتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر وہی ہے۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے۔ ایک دوسرے مقام میں اللہ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا بانی اور موجد اللہ ہی ہے۔ پچھلے جو میں نے عرض کیا تھا، جس زمین پر آپ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کاشت کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں، کبھی غور کیا کہ یہ مٹی کہاں تھی؟ اس زمین کو کس نے پھیلایا؟ بڑے آرام سے آپ سارے کام اس میں کرتے ہیں، بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں بنا کر اس میں سکون سے رہتے ہیں، یہ نیچے کی طرف نہیں جاتی زمین، جبکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ تو پانی پر ہے۔ کبھی کسی نے اندازہ کیا کہ اس کو کھود کھول کر وہاں تک پہنچے جہاں اصل پانی ہے؟ کسی نے نہ دعویٰ کیا، نہ کر سکتا ہے۔ آسمان و زمین کا موجد اور بانی کون ہے؟ اللہ۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، اللہ فرماتے ہیں او لوگو جو خدا کے لیے بیٹے تجویز کرتے ہو، اللہ زمین و آسمان کا بانی ہے، موجد ہے، پیدا کرنے، اس کے لیے اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اس کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی تو بیوی بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جائے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کیوں نہیں سمجھ آتی خدا کے لیے بیٹے تجویز کرتے ہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز بنائی ہے، ہر چیز اللہ ہی نے بنائی ہے۔ تو بیوی کی کس کو ضرورت ہوتی ہے؟ جب بیوی کے ذریعے زندگی کا نظام نہ چلا سکے۔ اولاد کی اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ جب بڑھاپے کا اندیشہ ہو تو آگے چل کر اولاد کام آئے گی، اور اللہ پر نہ بڑھاپا ہے نہ کمزوری ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ یہ ہے آیت الکرسی کا جو پہلا دعویٰ ہے، اس کو قرآن کریم میں جا بجا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ ساری آیتیں بیان کرتے ہیں اللہ نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو اب مان لو کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ خالق کل شیء، ہر چیز کے بنانے والے، پیدا کرنے والے۔ فاعبدوہ، اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز کا کارساز بھی ہے۔
سورہ فرقان میں اللہ نے اس مضمون کس انداز سے بیان کیا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی ہے جس کا راج ہے آسمان اور زمین میں، جس کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں بھی کوئی حصہ دار نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں۔ نظام بادشاہت چلانے کے لیے یہ ڈیوٹی تمہاری ہے، یہ شعبہ تم نے سنبھالنا، یہ تم نے سنبھالنا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کوئی وزیر مشیر نہیں، نہ اس کو مجبوری اور ضرورت ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، پھر فرمایا اسی نے ہر چیز بنائی ہے۔ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر ایک خاص اندازے کے ساتھ اس کو رکھا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، دنیا میں بسنے والے بہت سے بدنصیب ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں، مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھے ہیں۔ لا يخلقون شيئا، جو ایک ذرہ بھی نہیں بنا سکتے۔ جن کو حاجت روا مشکل کشا وہ ایک ذرہ بھی لا يخلقون نہیں بنا سکتے، شيئا ایک ذرہ بھی۔ ولا يملكون لانفسهم، اور نہ ہی وہ مالک ہے اپنی جان کے لیے، ذرًا ولا نفع، نفع نقصان کے مالک بھی نہیں۔ ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، موت کا اختیار بھی نہیں رکھتے، زندہ کرنے کے اختیار نہیں رکھتے، دوبارہ اٹھ بیٹھنے کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ کس کے پاس اختیار؟ یہ سب اللہ ہی کے ہیں۔ قرآن کریم کی جب تلاوت کرتے ہیں میرے دوستو آپ، تو پھر کم از کم ان آیات پر غور کر کے جایا کریں کہ اللہ آپ سے کیا باتیں کرتے ہیں اور آپ اللہ سے کیا پوچھتے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ قرآن کریم ترجمے والا تلاوت کیا کریں۔ اگر آپ روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہیں اس کو آدھا کر لیں، آدھا پارہ متن پڑھیں اور آدھا پارے کے اندر پھر اس کے ترجمہ پڑھیں، لیکن ترجمہ بھی لتھو پھتو کا نہیں، کسی ایسے عالم کا جس کے علم پر بھی آپ کو اعتماد ہو، جس کی دیانت اور امانت پر بھی اعتماد ہو۔ میں یہ جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اگر خود معلوم نہیں آپ کو تو پھر اس عالم سے پوچھیں جس کے علم پر بھی آپ کو اعتماد ہے کہ یہ اونٹ پھول نہیں بکے گا، صحیح بات کہے گا اور دیانتداری کے ساتھ بات کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، سبحان اللہ۔ اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے جس پر کھول دیتے ہیں پھر ان کو بند کوئی نہیں کر سکتا۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعد، اگر وہ بند کر دے تو کوئی کھولنے والا نہیں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ، اللہ اکبر، او دنیا بھر کے انسانوں یاد کرو اللہ کے احسانات کو جو تم پر ہوئے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا بتاؤ اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچانے والا ہے؟ جواب نفی میں ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ یہ آیت الکرسی جو ہے اس کا جو شروع میں جو دعویٰ ہے اس کو قرآن کریم بڑا کھولتا ہے، اور پھر کبھی کبھی کہتا تھا اب تو مانو نا اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، اور حاجت روا نہیں ہے، اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ حضرات جب کلمہ پڑھ رہے تھے بچپن میں، ماں باپ نے پڑھایا یا کسی استاد نے، تو ترجمہ ضرور پڑھایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہی پڑھایا تھا۔ لیکن نہ پڑھانے والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ معبود کون ہے اور عبادت کسے کہتے ہیں۔ اب یہ کھول رہا ہے قرآن کریم، پتہ چل رہا ہے کہ معبود کون ہے اور عبادت کے لائق کون ہے۔ یولج اللیل فی النہار، اس کے تصرفات دیکھ، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، یا دن بڑا کر دیا رات چھوٹی کر دی۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ،
اور دن کو رات میں داخل کر کے رات کو لمبی کر دیتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، سورج اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے، چاند اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ایک خاص ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ انسان سویا ہوتا ہے اور خدا کی یہ مخلوق کام کر رہی ہوتی ہے اس انسان کے بھلے کے لیے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا پالنے والا ہے۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، وہی راج والا ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور کان کھول کر سن لو جن کو تم اللہ کے سوا اپنے حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ ایک کھجور کی گٹلی کے اوپر جو ماروسی جلی ہوتی ہے، جھلی، کھجور کھا کر جب آپ گٹلی پھینکتے ہیں تو اس میں غور سے کیا کریں، اس میں ایک جلی بھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس جھلی کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ ما یملکون من قطمیر، ایک دوسرے مقام پر اللہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو اپنی حاجتوں میں پکارو تمہاری پکاروں کو بھی نہیں سن سکیں گے، نہیں سن سکتے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ اللہ کا اعلان غلط نہیں ہو سکتا۔ کوئی مولوی کہے، کوئی پیر کہے، کوئی دوسرا کہے، اس کے بات کو جھٹلا سکتے ہیں آپ، اللہ کی بات کو جھٹلا نہیں سکتے۔ ان تدعوہم، اگر تم ان کو اپنی حاجتوں میں پکارو، مثلا بیمار ہو تو کہتے ہمیں شفا دے دے، غریب ہو تو مال مانگتے ہو، بے اولاد ہو تو اولاد مانگتے ہو۔ اللہ فرماتے ان تدعوہم، اگر ان کو پکارو، لا یسمعوا دعاءکم، تمہاری پکاروں کو نہ سنتے ہیں، نہ سن سکیں گے۔ قل اللہم مالک الملک، میرے لاڈلے حبیب ان کو سنا دی، اللہم مالک الملک، آہا سبحان اللہ، مالک الملک، سلطنت کا مالک تو ہے، بادشاہت کا مالک تو ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جو چاہتا ہے رسوا و ذلیل کر دیتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کان کھول کر سن لو، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہیں تو ان کو اللہ کے سوا ہٹانے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں خیر اور بلائی دینا چاہے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی اسلوب کو، اسی مسئلہ کو بیان کیا جا رہا ہے، کسی صورت میں کچھ ہے، کسی صورت میں اللہ ہی کا راج ہے آسمان اور زمین میں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے بناتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، آہا سبحان اللہ، اور جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے، ایک بیٹا بھی نہ ہو۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دے دے، ایک بیٹی بھی نہ ہو۔ اور یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہے جوڑے جوڑے دے دے، بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ انہ علیم قدیر، یہ دو لفظ بن گئے،
وہی سب کچھ جاننے والا ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ علم اور قدرت یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفات ہے۔ سب کچھ جاننے والا ہے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، کس وقت دینا ہے کس وقت نہیں دینا، یہ وہ جانتا ہے۔ اور قدیر وہی سب کچھ کرنے والا ہے، قدرتوں کا مالک وہی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی زوجہ مطہرہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، خدا کی قسم آج کل اللہ کی توفیق سے آپ حضرات دعاؤں سے جو کچھ میں نے لکھا ہے نظر ثانی کر رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں قرآن میں جب ان کا تذکرہ پڑھتا ہوں کتاب میں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ کیا مخلوق تھی اللہ تعالیٰ کے نے اپنے نبی کے لیے کس عورت کو پیدا کیا تھا اور کس شان کی تھی وہ۔ پوری دنیا کی عورتیں ایک طرف رکھ دی جائیں، ازواج مطہرات کو چھوڑ کر، مریم صدیقہ کو چھوڑ کر پوری دنیا کی عورتیں سیدہ خدیجہ کی جوتیوں کے مٹی کے برابر بھی نہیں۔ نبی کے دامن سے وابستہ ہوئی، وہ تفصیلات چھوڑتا ہوں نہ ٹائم ہے اتنا۔ بہت بڑی سرمایہ دار تھی، امیر باپ کی بیٹی تھی، کاروبار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں، سب کچھ پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیا صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اللہ نے انہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد دی۔ 4 صاحبزادیاں ہیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رقیہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے ہیں، حضرت قاسم جو بڑے صاحبزادے تھے جن کی نسبت سے رسول اللہ ابو القاسم کہلاتے تھے، اور دوسرے کا نام تھا عبداللہ، وہ طیب بھی کہلاتے تھے، طاہر بھی کہلاتے تھے، لیکن نام ان کا عبداللہ تھا۔ 2 بیٹے اور 4 صاحبزادیاں اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی، اور مقام ان کا اتنا تھا اللہ کے پیغمبر کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی قسم کی چہتی زوجہ مطہرہ تھی، اور اللہ نے بہت خوبیاں دی تھیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، اور یہ جوان تھی، وہ بوڑھی تھی، دنیا سے چلے گئی، لیکن اللہ کے پیغمبر کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا بوڑھی خواتین کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت، جوان سے جوان بیویاں دی ہیں۔ یہ بات سن کر اللہ کے پیغمبر بہت رنجیدہ ہوئے، فرمایا عائشہ تم کیا جانتی ہو خدیجہ کو؟ جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا خدیجہ نے میرا ساتھ دیا ہے، کوئی مجھے مال دینے والا نہیں تھا خدیجہ نے مجھے اپنا مال بھی دیا ہے، مجھے وہ سکون دیا جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے خدیجہ سے مجھے اولاد دی ہے، تم سے کوئی اولاد نہیں ملی مجھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کے اس اسلوب کو دیکھ کر میں گھبرا گئی، میں نے دل میں خدا سے دعا مانگی آئندہ میں ایسی بات نہیں کروں گی۔ یہ کیا لوگ تھے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم۔ میں جب ازواج مطہرات کا تذکرہ کرتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں، یا اللہ یہ کیسے انسان تھے۔ یہ سارے خاندانی کافر تھے، مشرک تھے، یہ بھی ذہن نشین کرتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں تھے کہ ہمارے باپ دادا 2-4 پشتیں تو مسلمانوں کی ہیں، اس سے پیچھے کیا تھا کیا نہیں تھا کچھ پتہ نہیں۔ میں کم از کم 4-5 پشتیں بتا سکتا ہوں کہ سارے علماء تھے، اولیاء اللہ، سب سے زیادہ گناہگار ناکارہ میں ہوں، اوپر لوگ سارے اونچے اونچے تھے۔ آپ میں سے ہر آدمی بتا سکتا ہے کہ میرے باپ کیا تھا، دادا کیا تھا، پردادا کیا تھا، لیکن وہ تو ڈائریکٹ کفر سے نکل کر آئے تھے، اور کیسے نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے، رش کے ملائکہ بن گئے، خدا کا فرشتے بن پر رش کرتے تھے۔ تو اس آیت جو آخر میں نے پڑھی ہے، بات ختم کرنے، انہو علیم قدیر، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے،
کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، کس کو بیٹا دینا ہے، کس کو بیٹی دینی ہے، اور کسی کو کچھ نہیں دینا، کسی کو جوڑے جوڑے دینا ہے۔ انہو علیم، سب کچھ جانے والا، قدیر، سب کچھ کر سکنے والا ہے۔ زندگی نہیں وفا کی تو انشاءاللہ پھر باتیں کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک۔